سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں زور دیا گیا کہ فریقین امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ پاکستان فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم نے امن کے حصول کی کوششوں میں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا نمائندہ سما عثمان خان نے۔ جی عثمان، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وزیراعظم آفس آئے تھے، جہاں پر ان کی وزیراعظم شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جو پاکستان کی ثالثی کی کوششیں تھی اس پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ تمام فریقین پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں، اور قیادت نے فریقین کے تحمل کو سراہا اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان دونوں فریقین کو یعنی امریکہ اور ایران کو پرامن مذاکرات کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ہر ممکن سہولت اور مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم نے اس عمل میں شامل فریقین کے عزم کو بھی سراہا اور امن کے حصول کی کوششوں میں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اب چونکہ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جب وہ شروع ہونا ہے تو اس لیے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ بھی کیا وزیر اعظم نے، اور انہیں پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون اور اعلیٰ ترین توجہ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو چونکہ یہ ملاقات جو اس وقت تیاریاں ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اوور آل جو سچویشن تھی اس کے اوپر گفت و شنید کی گئی ہے، اور اہم ملاقات تھی وزیر اعظم اور آرمی چیف کی، جو کہ وزیر اعظم آفس میں ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ مزید جانتے ہیں سمیرہ خان سے۔ جی سمیرہ، کیا بات چیت ہوئی ہے دونوں کے درمیان؟ جی بالکل، آذربائیجان کی وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور چونکہ سب اس وقت ممالک کی جانب سے نائب وزیر اعظم کو متواتر جی ٹھیک ہے، سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اہم نوعیت کا یہ رابطہ ہوا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو مذاکرات کی جگہ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کو دفتر خارجہ سمیت اہم مقامات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم کو معزز مہمانوں کی آمد و رفت اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے مذاکراتی مقام سمیت دیگر جگہوں کا دورہ کیا۔ اس دوران وزیراعظم کے ساتھ وزیر داخلہ اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ مہمانوں کی آمد اور انتظامات میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے فرما رواں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ حمد بن عیسیٰ نے جنگ بندی کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پیش رفت سے خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر شاہ بحرین کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے حالیہ حملوں کے تناظر میں بحرینی قیادت کے مثالی تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون۔ فرانسیسی صدر کی جنگ بندی کروانے پر وزیراعظم کو مبارکباد۔ فرانس کا امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن کے لیے تشدد اور خون ریزی کا فوری خاتمہ ضروری قرار دیا۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ایرانی وفد آج رات اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ جنگ بندی کی بار بار مخالفت کی وجہ سے ایرانی عوام میں شکوک و شبہات ہیں۔ ان خلاف ورزیوں کے سفارتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر ایرانی وفد آ رہا ہے۔ وفد 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر سنجیدہ مذاکرات میں شریک ہوگا۔
ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ لبنان ایران کا اہم دوست ملک اور جنگ بندی کا اہم حصہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دیں۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایران کی نیوی دفاعی نظام اور ڈرونز کی صلاحیت ختم کر دی۔ جنگ میں ایران کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، 13,000 فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سینٹکام کے مطابق امریکی فوج اب بھی مشرق وسطیٰ میں موجود اور الرٹ ہے، علاقائی شراکت داروں کی مدد جاری رہے گی۔ نیٹو اتحادیوں نے بہت مایوس کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا نیٹو سمیت ہر کسی پر دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو اتحادیوں نے بہت مایوس کیا ہے، نیٹو سمیت ہر کسی پر دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا لبنان کے ہم منصب سے رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ لبنان میں حملے رکوانے کے لیے پاکستان تعاون کرے، لبنانی وزیراعظم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے۔ تو اہم نوعیت کا یہ رابطہ ہے۔ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف کا لبنان کے ہم منصب سے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ لبنان میں حملے رکوانے کے لیے پاکستان تعاون کرے، ایسا کہا گیا لبنانی وزیراعظم کی جانب سے۔ پاکستان اور لبنان کے وزرائے اعظم کا رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں ہم رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے ہم منصب سے، جس میں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، لبنان میں حملے رکوانے کے لیے پاکستان تعاون کرے، لبنانی وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، جبکہ پاکستان اور لبنان کے وزرائے اعظم کا رابطے میں رہنے پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لبنان کے ہم منصب سے اہم رابطہ ہوا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ایک اور اہم رابطہ لبنان کے وزیراعظم سے، وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے گفتگو کے دوران یہ کہا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سمیت دیگر اہم شخصیات پاکستان کی خصوصی مہمان ہوں گی۔ تمام غیر ملکی وفود کے لیے فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا جامع پلان تیار کر لیا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار اور خطے میں امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی۔ امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط اور مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ یورینیم حوالے کر سکتے ہیں۔ First round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the president's right-hand man. He is the vice president of the United States. He's been involved in all of these discussions, and as I just announced, he'll be leading this new phase of negotiations in Islamabad later this week.